أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھے تو کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور اس چیز نے ان کو ایمان و تسلیم میں زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا وہ لوگ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ لوگ تم سے مقابلہ کرنے کے لیے جب ان سے ڈرو تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، بس اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ اس حال میں واپس لوٹیں گے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچے گی اور نہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کی اتباع کی اور اللہ پر بڑا فضل فرمایا۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی مومنوں کے صحابہ کرام کا جواب دیکھ لو کیسے صحابہ جی، ڈرنا نہیں، ہم وہ جملہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا جب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو ہمیں وہاں جا کر لڑنا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا کر دیکھ لے۔ کون کہا تھا؟ مسلمانوں نے جو موسیٰ پر ایمان لائے وہ لوگوں نے کہا تھا، لیکن صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں کریں گے، ہم برابر لڑیں گے، ہم برابر کیا ہے لڑیں گے آپ کے ساتھ، جتنا مدد کرے اتنا مدد کریں گے، جان بھی چلے جائے تو جان دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا معلوم صحابہ کرام کو، اللہ کے رسول پوچھتے کہ بھئی ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، ہم تعداد میں واقعی میں کم ہے اللہ کے رسول، لیکن ہمارا کو ساتھ دینے والا، ہمیں ساتھ دینے والا وہ ذات بیٹھا ہوا ہے جو ہمیں ساتھ دے گا، جو ہمیں ضرور بضرور۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو قرآن مجید کے اندر نقل کیا، کیا کہا؟ وقالو، انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کارساز ہے۔ چھوٹی بات ہے، اتنی بڑی بات، اس کرام کی بات کو اللہ نے نقل کر ڈالا قرآن مجید میں، اس بات کو لے کر آیا کہ بھی صحابہ نے کہا کہ حسبنا اللہ کے رسول ہم ڈرنے والے ہیں ان لوگوں سے۔ کیوں نہیں ڈرے والوں؟ اللہ وہ بات بھی لکھتا ہے، کیوں نہیں ڈرے والوں؟ اللہ لکھتا ہے ان کے اندر ایمان اتنا گھس گیا تھا، اتنا رس بس گیا تھا کہ وہ ایمان کی طاقت اور قوت تھی کہ وہ ساری قوم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو ایمان کی وہ طاقت ہے میرے بھائیوں، ایمان کی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا جملہ کہا کہ حسب اللہ ونعم الوکیل۔ آپ کو معلوم ہے ایمان ایک ایسی طاقت جی، اسی لیے یاد رکھو جتنا دیندار رہو گے نا، جتنا ایمان والا رہو گے اللہ ساتھ دے گا جی، سچ میں کہہ رہا ہوں اللہ ساتھ دے گا۔ اگر جتنا دین سے دور جاتے رہو گے نا اتنا اللہ ٹائٹ کرتے جائے گا، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات جتنا دین کے قریب جائیں گے، رسول کے قریب جائیں گے، اللہ کے قریب جائیں گے، اللہ وہ راستے نکلوائے گا، اللہ وہ راستے نکلوائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ آج ہمارا مسئلہ ہے فیوچر کا زمانہ، دیکھتے ہیں فیوچر میں ایسا کیا ہوگا کہ کیا ہوگا کہ ہم اس فیوچر کو ڈر کر کیا ہے ہم ایسے ایسے کام کر دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں ایمان جتنا دل کے اندر رس پڑتا ہے وہ آدمی واقع میں وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، چاہے حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے، چاہے حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے، لوگوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، زمانے کا مقابلہ کر لیتا ہے، سب لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر وہ ایمان ہے۔ آپ کو معلوم ہے مشہور واقعہ میں بار بار بولتا رہتا ہوں، وہ واقعہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ بلال رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلال میں اس وقت اسلام قبول کر لیا جب اسلام شروعات میں تھا، یعنی سٹارٹنگ میں تھا، تب میں اسلام قبول کر لیا۔
تو میرے ساتھ ابو بکر اسلام قبول کر لیے، میرے ساتھ خدیجہ اسلام قبول کر لی، حضرت علی نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس میں میں بھی ہوں کہ میں بھی شروعات میں اسلام قبول کر لیا۔ اب خدیجہ کو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ خدیجہ کو کچھ بولے، کیونکہ خدیجہ واقعی میں طاقت والی تھی، پاورفل تھی، وہ ڈگمگا نہیں سکتے تھے خدیجہ، کیونکہ اللہ نے مال دیا تھا، مال اس زمانے کے اندر تھا، مال انہوں نے کسی سے ڈر نہیں، کیونکہ وہ عورت ویسی تھی، تجارت اور کاروبار۔ حضرت علی ابو طالب ساتھ دینے والے تھے، کیونکہ ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو بکر وہ بڑا خاندان، بڑا شریف انسان، بڑے دل والا انسان، کچھ نہیں کھاتا لیکن لوگوں کو بانٹنے کے لیے تیار، لوگ ہمدردی کرتے تھے، اسی لیے ابو بکر کو کچھ نہیں بولے۔ اب رہا مسئلہ میں بلال غلام ہوں، میرا بیک گراؤنڈ نہیں، میرا بیک گراؤنڈ نہیں، اب اسلام قبول کر رہا ہوں تو ڈر رہا ہوں، اسلام قبول کر رہا ہوں تو ڈر رہا ہوں، لیکن وہاں سے آسمان سے آیتیں نازل ہو رہی ہے کہ ایمان لاؤ تو اللہ یہاں بھی خوش رہے گا، وہاں بھی خوش کرے گا، یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب مجھے ڈر اس بات کا ہے، میں جس کے گھر میں غلام ہوں وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، مسلمان ہونے کے بعد چھوڑے گا نہیں، لیکن ایمان جی ایمان کہا کہ نہیں بھائی کچھ بھی ہو جائے اسلام لاؤں گا، دین پر چلوں گا۔ وہ چاہتے تو غلام کیا ہے کر سکتا، کیونکہ غلام ایک آدمی اس وقت تک وہ چھوڑ سکتا نہیں جب تک کہ آزاد اس کو فریڈم نہیں دیتا، وہ جانور کی طرح رہ سکتے۔ اب وہ اس کے خلاف گئے، اس کے آقا کے خلاف جا کر انہوں نے اسلام لائے، طاقت اسلام قبول کر لی۔ اب ایمان اتنا رس بس گیا، جب بلال کہتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے غلاموں کے ہاتھ، میرے آقا نے مجھ جیسے غلام کو مکے کے شریر خبیث لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، اور مجھے کیا کیے معلوم، مجھے مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، مجھے طاقت نہیں، بول نہیں سکتا، کسی کو پکار نہیں سکتا، یہاں تک کہ ابو بکر مدد کرنے کے لیے آتے تھے، ابو بکر مدد نہیں کر پاتے تھے، میرا آقا آ کر کہتا کہ ابو بکر میرے معاملے میں گھسو مت، گھسیں گے تو اچھا نہیں رہے گا، ابو بکر پیچھے ہٹ جاتے تھے، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو بلال کہتے ہیں مجھے مکے کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، پوری طرح سے گھسیٹ کر بازاروں میں لے کے جاتا تھا۔ صرف ایک دن کا مسئلہ نہیں، ایسے کئی دن ہوا۔ تو بلال کو آزاد کرنے کے لیے ابو بکر کئی رقم لگائے تھے، کئی قیمت لگا کر آزاد کروائے، کیونکہ ابو بکر کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اسلام ختم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آخر میں آقا نے آ کر مجبور کہہ دیا کہ ابو بکر تم آزاد کر سکتے اسے، لیکن قیمت اتنی ہے، قیمت اتنی۔ بلال کہتے ہیں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابو بکر آ کر مجھے آزاد کر سکتے، میں یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ یہ مکے کے گلیوں کے اندر، مکے کے بازار کے اندر میری جان چلے جاتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر اللہ تھا، میں ہر وقت احد کا نعرہ لگاتا تھا، احد کا نعرہ لگاتا تھا، میری باڈی سے خون نکلتا تھا، اس خون کی وجہ سے جسم میں پڑنے کے بعد وہاں سے مجھے ٹھنڈک پہنچتی تھی، میرے خون سے میں نے ٹھنڈک حاصل کیا، اور مجھے امید چھوڑ دیا تھا، میں جینے کی امید ہی چھوڑ دیا تھا۔ بلال خود کہتے ہو گیا میں پوری طرح سے جینا بند ہو گیا تھا، میں نے سوچا کہ بھئی میں آگے کچھ نہیں کر سکتا، آگے میرے سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلال یہ سوچ کے بیٹھے، لیکن میرے ایمان نے مجھے ساتھ دیا، اللہ نے مجھے ساتھ دیا، ایسا راستہ اپنایا کہ دخل اندازی مت دو، میں الگ ہوں، میرے میٹر کے اگر تم آؤ گے تو میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ تو ابو بکر اس مارے پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن یہ بلال کی وہ ایمان کی دولت کی وجہ سے ایمان میں اتنا گھس گئے تھے کہ آخری کار وہ آقا کو آ کر کہنا پڑا کہ ابو بکر میں تمہیں اتنی قیمت لگا رہا ہوں، ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے تمہیں آ کر لے کے چلے جاؤ۔ تو بلال کہتے ہیں کہ مسلمانوں ایمان سے رہو، ایمان کی حالت سے رہو، اللہ ساتھ دینے والا۔ وہی آیت ابھی پڑھا، کیا پڑھا؟ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا تھا، وہ ایمان مجھ پر تھا۔ ابو بکر آیا اور ابو بکر آ کر پیسے دیے اور مجھے قیمت ادا کر آزاد کر دیے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو ایمان والا بناؤ، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ اللہ خود بخود سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔